جسے بخاری شریف کی روایت کے مطابق جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برقرار رکھا اور متعدد کیسوں میں تورات کے اسی قانون کے مطابق مجرموں کو سنگسار کرنے کی سزا دی۔ یہ چند حوالہ جات اس بات کی وضاحت کے لیے دیے گئے ہیں کہ ہاتھ کاٹنے، پاؤں کاٹنے، سنگسار کرنے، کوڑے مارنے اور سرعام سزا دینے کے یہ قوانین ایرانی حکومت یا طالبان حکومت کے خود ساختہ نہیں، بلکہ قرآن کریم کے بیان کرتا ہیں جن پر صدیوں تک امت میں عمل ہوتا رہا ہے۔ لیکن چونکہ ان سزاؤں میں جسمانی تشدد، ذہنی اذیت اور عزت نفس مجروح ہونے کے واضح پہلو موجود ہیں، اس لیے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر کی روح سے یہ قوانین وحشیانہ قرار پاتے ہیں، اور ان کے نفاذ سے اقوام متحدہ کے اصولوں کی روح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اقوام متحدہ کی اب تک کی قراردادوں اور رپورٹوں میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر مسلم ممالک اپنے قانونی نظاموں کو اقوام متحدہ کے منشور اور قراردادوں کے مطابق تبدیل کرتے ہیں تو انہیں نکاح، طلاق، وراثت، زنا، شراب، چوری، ڈکیتی، قذف، ارتداد اور ناموس رسالت جیسے بہت سے معاملات میں قرآن مجید اور سنت نبوی کے صریح احکام سے دستبردار ہونا پڑے گا، کیونکہ قرآن و سنت کے ان واضح احکام و قوانین سے دستبرداری اختیار کیے بغیر اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے چارٹر پر اس طرح کا عمل درآمد ممکن ہی نہیں ہے، جس کے لیے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی مسلسل قراردادیں منظور کرتی چلی جا رہی ہے، اور ایران کے خلاف بھی اس نے اسی مقصد کے لیے یہ قرارداد منظور کی۔ یہ بات ایک حقیقت ہے کہ نصف صدی قبل جب اقوام متحدہ نے انسانی حقوق کا یہ چارٹر منظور کیا تھا تو اس وقت مسلم دنیا کی وہ پوزیشن نہیں تھی جو آج ہے۔ بیشتر ممالک غلام تھے اور چند ممالک جو آزاد کہلاتے تھے وہ بھی ایک منظم گروپ کی طور پر اپنی بات پیش نہیں کر سکتے تھے، جبکہ آج اقوام متحدہ میں 60 کے قریب مسلم ممالک کا گروپ موجود ہے، اور اسے یہ پوزیشن حاصل ہے کہ اگر مسلم ممالک قرآن و سنت کے ساتھ عملی وابستگی اور دینی حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے منشور پر نظر ثانی کا مطالبہ کریں اور اس منشور کے ذریعے پوری دنیا پر مغربی تہذیب و ثقافت مسلط کرنے کی کوششوں کے خلاف ڈٹ جائیں تو وہ مغرب کی اس ثقافتی یلغار کو بریک لگا سکتے ہیں جو امریکہ کی فوجی قوت اور اقوام متحدہ کے منشور اور قراردادوں کے زور پر پوری دنیا کے مسلم معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے مسلسل آگے بڑھ رہی ہے۔ چند سال قبل ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے مسلم حکومتوں سے کہا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کی طرز عمل اور پالیسیوں کے خلاف منظم گروپ کے طور پر احتجاج کریں اور اجتماعی دباؤ ڈال کر اقوام متحدہ کو اپنے منشور اور پالیسیوں پر نظر ثانی پر مجبور کریں۔ مسلم حکومتوں کے لیے آج بھی باوقار راستہ یہی ہے، ورنہ دنیا بھر کے مسلم حکمران یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر انہوں نے اسلامی شریعت کے صریح منافی اقوام متحدہ کے فیصلوں کے سامنے ہتھیار ڈالے تو وہ اس عمل میں تنہا ہوں گے اور مسلم دنیا کے عوام کو اقوام متحدہ کے منشور کی خاطر قرآن و سنت کے ارشادات سے دستبردار ہونے کے لیے وہ کبھی تیار نہیں پائیں گے۔ 11 ستمبر 2001 کو نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور واشنگٹن میں پینٹاگون کی عمارت سے جہاز ٹکرانے کے جو واقعات ہوئے ان کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کس نے کیے ہیں، اور خود مغربی ایجنسیاں بھی اس سلسلے میں مختلف امکانات کا اظہار کر رہی ہیں۔ لیکن چونکہ امریکہ ایک عرصے سے معروف عرب مجاہد اسامہ بن لادن اور عالم اسلام کی مسلح جہادی تحریکات کے خلاف کارروائی کا پروگرام بنا رہا تھا، اور خود اسامہ بن لادن کی تنظیم القاعدہ کی طرف سے امریکی مراکز اور تنصیبات کو نشانہ بنانے کے اعلانات بھی موجود تھے، اس لیے امریکہ نے ان حملوں کا ملزم اسامہ بن لادن کو ٹھہرانے اور افغانستان کی طالبان حکومت سے اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے کا فوری مطالبہ کر دیا، اور اقوام متحدہ اور ورلڈ میڈیا کے ذریعے سے وہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش میں لگ گیا کہ ان حملوں کی ذمہ داری اسامہ بن لادن پر ہی عائد ہوتی ہے۔ جہاں تک ان حملوں کا تعلق ہے، دنیا کے ہر باشعور شخص نے اس کی مذمت کی اور ان میں ضائع ہونے والی ہزاروں بے گناہ جانوں کے نقصان پر افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن امریکہ نے اس پر جس رد عمل کا اظہار کیا اور اس رد عمل پر اپنے آئندہ اقدامات کی بنیاد رکھی، اس کے بارے میں واضح تاثر یہ تھا کہ اس رد عمل کی بنیاد حوصلے اور تدبر پر نہیں بلکہ غصے اور انتقام پر ہے۔ عام طور پر یہ محسوس ہونے لگا کہ امریکہ بہر صورت فوری انتقامی کارروائی کرنے اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جہادی تحریکات کو کچل دینے پر تل گیا ہے، اور اس کے بعد ہونے والے مسلسل اقدامات نے اس عمومی تاثر اور احساس کی تصدیق کر دی ہے۔ جہاں تک شیخ اسامہ بن لادن اور افغانستان کی طالبان حکومت کے موقف کا تعلق ہے، ان کے طریقہ کار اور ترجیحات سے اختلاف کی گنجائش کے باوجود اصولی طور پر ان کا موقف درست تھا، اور امریکہ کا موقف اس کے مقابلے میں کمزور اور بے وزن تھا۔
اسی لیے امریکا نے کارروائی میں عجلت سے کام لیا تاکہ 11 ستمبر کے واقعات کے نتیجے میں اسے عالمی سطح پر جو ہمدردی حاصل ہوئی ہے اس کے ٹھنڈا پڑ جانے سے قبل وہ سب کچھ کر دیا جائے جس کے لیے امریکی دماغ اور ادارے کئی سال سے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اسامہ بن لادن روس کے خلاف جہاد افغانستان میں عملاً شریک تھے اور امریکہ بھی اس جہاد کا سب سے بڑا سپورٹر تھا۔ اسی لیے اس دور میں مغربی ذرائع ابلاغ اور خود امریکی ادارے انہیں ایک عظیم مجاہد کے طور پر پیش کرتے رہے، اور جہاد افغانستان کے خاتمے کے بعد اسامہ بن لادن ایک ہیرو کے طور پر اپنے وطن واپس جا چکے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خود اپنے ملک سعودی عرب اور ان کے ساتھ پورے عرب خطے کو امریکہ کے ہاتھوں وہی صورتحال درپیش ہے جو جہاد افغانستان سے قبل افغانستان کو روس کے ہاتھوں درپیش تھی، تو ان کے لیے اس صورتحال کو قبول کرنا ممکن نہ رہا۔ انہوں نے دیکھا کہ خلیج عرب میں امریکی فوجیں مسلسل بیٹھی ہیں، جس کی وجہ سے عرب ممالک کی آزادی اور خود مختاری ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے۔ عرب ممالک کی دولت اور تیل کا بے دردی کے ساتھ استحصال کیا جا رہا ہے۔ عرب عوام کو انسانی، شہری اور شرعی حقوق حاصل نہیں ہیں اور اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کا کوئی موقع بھی میسر نہیں ہے، جبکہ فلسطین کے خلاف اسرائیل کی جارحیت اور تشدد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور فلسطینی عوام پر ان کی اپنی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ تو انہوں نے صدائے احتجاج بلند کی اور مطالبہ کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی فوجیں خلیج عرب سے نکل جائیں، لیکن چونکہ ان کے ملک میں اس قسم کی بات کہنے اور کوئی سیاسی مہم چلانے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، اس لیے انہیں مجبوراً اس رخ پر آنا پڑا کہ وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کریں اور خلیج عرب سے امریکی فوجوں کی واپسی کے لیے اسی قسم کی جدوجہد منظم کریں جس طرح کی جدوجہد کا تجربہ افغانستان سے روسی فوجوں کی واپسی کے لیے اس سے قبل ہو چکا تھا اور وہ خود اس میں شریک رہے تھے۔ اسامہ بن لادن کے طریقہ کار سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس بات سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں کہ ان کا موقف اور مطالبہ اصولی طور پر درست تھا، اور اس بات سے اختلاف کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ سعودی عرب اور خلیج عرب کے دیگر ممالک میں سیاسی جدوجہد کے راستے مکمل طور پر مسدود ہونے کی وجہ سے اسامہ بن لادن اور ان کے رفقا کے لیے اپنے جذبات اور موقف کے اظہار کے لیے صرف ایک راستہ باقی رہ گیا تھا، جسے تشدد کا راستہ کہا جاتا ہے اور جس پر اسامہ بن لادن کو مطعون کیا جاتا ہے۔ لیکن تان و تشنی کرنے والے اس معروضی تناظر سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ان کے حالات میں ان کے لیے اس کے سوا کوئی اور راستہ اختیار کرنا ممکن ہی نہ تھا۔ اسامہ بن لادن کا خیال تھا کہ وہ جہاد افغانستان میں ٹریننگ لانے والے دنیا بھر کے مجاہدین کو ایک نظم اور پروگرام میں منسلک کریں گے اور اس طرح ایک ایسا مزاحمتی گروپ وجود میں آ جائے گا جو عالم اسلام کے مختلف حصوں میں ہونے والے جبر و تشدد کے خلاف پریشر گروپ کا کام کرے گا، اور شاید وہ اس کے ذریعے سے اسرائیلی جارحیت کے سامنے کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے اور خلیج عرب میں امریکی فوجوں کے خلاف اس حد تک دباؤ منظم کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو امریکہ کو خلیج عرب میں اپنی فوجوں کی موجودگی کے تسلسل پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر سکے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سوڈان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا، لیکن امریکی دباؤ کی وجہ سے سوڈان کی حکومت کے لیے اسامہ بن لادن کا وجود برداشت کرنا ممکن نہ رہا، چنانچہ وہ سوڈان چھوڑ کر افغانستان آ گئے جہاں طالبان کی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور وہ ایک نظریاتی اسلامی ریاست کے قیام اور امریکہ کے تسلط سے عالم اسلام بالخصوص خلیج عرب کی آزادی کے حوالے سے اسامہ بن لادن کے موقف سے متفق تھی۔ ان کے ساتھ وہ ہزاروں عرب مجاہد بھی افغانستان آ گئے جو جہاد افغانستان میں شریک تھے اور اسلامی جذبات سے سرشار ہونے کی وجہ سے اپنے اپنے ملکوں میں واپس جانے کی صورت میں حکومتوں کی طرف سے انتقامی کارروائیوں اور ریاستی جبر کا نشانہ بننے کے خطرات سے دوچار تھے۔ طالبان حکومت نے نہ صرف انہیں پناہ دی بلکہ موقف اور جذبات کی ہم آہنگی اور دینی حمیت میں شراکت کی وجہ سے دونوں میں ایسے تعلقات کار بھی قائم ہو گئے کہ انہیں ایک ہی منزل کے مسافر سمجھا جانے لگا۔ اس کے باوجود طالبان حکومت نے 11 ستمبر کے واقعات کے بعد یک طرفہ موقف اختیار نہیں کیا، بلکہ ان واقعات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اگر ثبوت فراہم کر دیے جائیں تو وہ اسامہ بن لادن کو حوالے کر دینے کے مطالبے پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں، یا کسی ایسے بین الاقوامی فورم کے حوالے بھی کر سکتے ہیں جو غیر جانبدار ہو۔ مگر امریکہ نے رعونت اور ہٹ دھرمی کے ساتھ ان کے اس جائز موقف کو مسترد کر دیا اور اپنے الزامات کو قطعی ثبوت قرار دیتے ہوئے افغانستان پر حملے کا اعلان کر دیا،
جس کے ذریعے سے امریکہ نے وہ دونوں مقاصد حاصل کر لیے جو اس نے پہلے سے طے کر رکھے تھے، اور 11 ستمبر کے واقعات ان کے لیے محض بہانہ ثابت ہوئے۔ البتہ طالبان حکومت کے خاتمے پر انتہائی افسوس اور صدمے کے باوجود کسی حد تک یہ بات اطمینان بخش تھی کہ طالبان حکومت کا خاتمہ فلسفے اور نظام اور تہذیب و ثقافت میں مغرب کی بالادستی کے حوالے سے نہیں ہوا، بلکہ محض مادی طاقت، جبر و تشدد اور عسکری قوت کے زور پر اسے ہٹایا گیا۔ فکر و فلسفے اور نظام و ثقافت اگر زندہ ہوں تو عسکری ناکامیاں زیادہ دیر تک ان کا راستہ نہیں روک سکتی، اور وہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے اظہار اور پیش قدمی کے راستے نکال لیا کرتے ہیں۔ فروری 2002 طالبان قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک۔ روزنامہ اوصاف اسلام آباد 13 جنوری 2002 کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر دفاع رمز فیلڈ نے پینٹاگون میں پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ طالبان کے جن قیدیوں کو تفتیش کے لیے کیوبا کے قریب امریکی بیس میں منتقل کیا جا رہا ہے، ان سے جنیوا کنونشن کے مطابق جنگی قیدیوں جیسا سلوک نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ جنگی قیدی نہیں ہیں۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کے سینکڑوں ارکان کو حراست میں لیا گیا، جن میں سے 450 افراد کو امریکہ کے حوالے کیا گیا، جنہیں کیوبا کے امریکی بیس میں بتدریج منتقل کیا گیا۔ بعض دیگر اخباری رپورٹوں کے مطابق ان قیدیوں کی داڑھیاں اور سر کے بال موڑ دیے گئے اور انہیں ان کے لباس اتروا کر صرف نکروں میں جہاز پر سوار کیا گیا۔ یہ تو صرف وہ باتیں ہیں جو دیکھنے والوں کے نوٹس میں آئی ہیں۔ اس کے علاوہ ان قیدیوں کو جس وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اس کا اندازہ اس حرکت کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر دفاع کے اس بیان سے بھی کیا جا سکتا ہے، جس میں انہوں نے قیدیوں کو جنگی قیدی تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے صاف طور پر کہہ دیا کہ جنیوا کنونشن نے جنگی قیدیوں کے لیے جن قواعد و ضوابط کا تعین کر رکھا ہے، ان کا اطلاق ان قیدیوں پر نہیں کیا جائے گا۔ امریکہ اور اس کے حواری پوری دنیا میں انسانی حقوق، اقوام متحدہ کے فیصلوں اور جنیوا کنونشن کے اصولوں کا پرچار کرتے رہتے ہیں، اور ان کے زبردستی نفاذ کے لیے خدائی فوجدار بنے ہوئے ہیں، لیکن انہی فیصلوں اور اصولوں کو خود اپنے لیے تسلیم کرنے سے امریکہ نے انکار کر دیا ہے، جس سے ہمارے اس موقف کی ایک بار پھر تصدیق ہو گئی کہ انسانی حقوق، اقوام متحدہ کا منشور اور بین الاقوامی اصولوں کا پرچار امریکہ کی طرف سے اصولوں کے طور پر نہیں، بلکہ یہ اس کے ہتھیار ہیں جو اس نے صرف غریب ممالک کو دبانے اور مظلوم اقوام پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے اپنا رکھے ہیں۔ امریکہ کا یہ دوہرا معیار کوئی نیا نہیں، اس سے قبل امریکہ کئی بار اس دوہرے معیار کا عملی مظاہرہ کر چکا ہے، اس لیے اس پر حیرت و تعجب کا کوئی محل نہیں۔ البتہ اسلام اور ملت اسلامیہ کی مسلسل دہائی دینے والے مسلم حکمرانوں کی خاموشی اور بے حسی ضرور باعث تعجب ہے، جو اس سب کچھ کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی خاموش تماشائی بنے رہے۔ فروری 2002 پاکستان میں مذہبی اور جہادی جماعتوں پر پابندی۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے لشکر طیبہ، جیش محمد اور سپاہ صحابہ سمیت متعدد مذہبی اور جہادی تنظیموں کو خلاف قانون قرار دے دیا، جس کے تحت ان تنظیموں کے ہزاروں افراد کی مسلسل گرفتاریوں کے علاوہ ان کے سینکڑوں دفاتر بند کر دیے گئے اور اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے پابندی کی وجوہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ تنظیمیں دہشت گردی میں ملوث ہیں، اس لیے ان پر پابندی لگانا ضروری ہو گیا تھا۔ صدر محترم کا یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا، بلکہ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ان تنظیموں کے خلاف سپریم کورٹ میں باقاعدہ ریفرنس پیش کیا جاتا اور ان کے خلاف الزامات باضابطہ طور پر سامنے لا کر انہیں عدالتی سطح پر صفائی کا موقع دیا جاتا۔ اس کے بغیر ان جماعتوں پر پابندی اور ہزاروں علماء اور کارکنوں کی گرفتاری کو بہرحال بے انصافی اور بلا جواز ہی تصور کیا جا سکتا ہے۔ طالبان حکومت کی آمد کے بعد کابل سے پشاور شفٹ ہونے والی چند سرکردہ خواتین نے لاہور ہائی کورٹ کا دورہ کیا اور ہائی کورٹ بار کے صدر مزمل خان ایڈوکیٹ کی طرف سے دیے گئے استقبالیے میں شرکت کے علاوہ پریس کلب میں پریس کانفرنس سے بھی خطاب کیا۔ افغان خواتین کا گروپ 24 خواتین پر مشتمل تھا، جن کی قیادت آصفہ کاکڑ ایڈوکیٹ اور مریم تاجک ایڈوکیٹ کر رہی تھی، اور ان میں زیادہ تر ایڈوکیٹس، جج اور پروفیسر خواتین تھیں جو کافی عرصے سے پاکستان میں موجود تھیں۔ رپورٹ کے مطابق تمام خواتین پردہ کیے ہوئے تھیں اور پریس کانفرنس میں انہوں نے طالبان حکومت اور افغان خواتین پر طالبان کے ظلم و ستم کے سلسلے میں کیے گئے کسی بھی سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں تحفظ صرف اسلامی نظام میں مل سکتا ہے اور ہمیں افغانستان میں مغرب کا نظام نہیں چاہیے۔ آصفہ کاکڑ ایڈوکیٹ نے کہا کہ 1976 میں بھی افغانستان میں مکمل اسلامی نظام رائج تھا، اس وقت بھی مختلف جرائم کی سزائیں اسلامی قوانین اور شریعت کے مطابق دی جاتی تھی۔
तमाम कानूनी इदारे फ़िक़्ह हनफी के तहत काम करते थे। अफ़गानिस्तान में फैमिली ख़वातीन भी मौजूद थीं और लोया जिरगा में भी ख़वातीन की नुमाइंदगी हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान में मुकम्मल इस्लामी निज़ाम लाना चाहती हैं और मगरिब का निज़ाम नहीं चाहती। हमें जदीद तालीम याफ्ता सरकर्दा अफ़गान ख़वातीन के इन ख़यालात से खुशी हुई और इससे हमारे इस यकीन में इजाफ़ा हुआ कि अफ़गानिस्तान में कुछ भी कर लिया जाए, गयूर अफ़गानों को उनके दीन और दीनी रिवायात से दूर करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। रोज़नामा पाकिस्तान लाहौर 19 फरवरी 2002 की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई वज़ीर क़ानून डॉक्टर खालिद रांझा ने खाना फरहंग ईरान लाहौर की एक तकरीब से खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि अफ़गानिस्तान के मसले पर हुकूमती पॉलिसी अवामी जज्बात के बरअक्स थी। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और जिहाद में बड़ा फ़र्क है। अगर हम ये कहना बंद हो गए तो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। मगरिब को इस वक्त मुसलमानों के जज्बा जिहाद से खौफ है और वो इस जज्बे को गर्क करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक सदी कबल जब बरतानिया सुपर पावर था, उसने 1880 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो वहाँ से सिर्फ एक डॉक्टर जिंदा बचकर आया था। शिकस्त खाने के बाद अंग्रेज़ों ने उसके बारे में गौर करना शुरू किया कि वो अफ़गानिस्तान से क्यों हारे हैं। इस पर 1902 में एक रिपोर्ट लिखी गई जिसमें बरतानिया की शिकस्त की बुनियादी वजह यह बताई गई कि बरतानवी फौजी सर पर टोप पहनकर लड़ते थे जबकि अफ़गान सर पर पगड़ियाँ बांध कर लड़ते थे। उन्हें मौत से खौफ नहीं था। वो समझते थे कि अगर मारे गए तो यही पगड़ी हमारा कफन बन जाएगी। लिहाजा इस जज्बा जिहाद के होते हुए अफ़गानिस्तान को शिकस्त नहीं दी जा सकती। अगर उन्हें शिकस्त देनी है तो मुसलमानों के जज्बा जिहाद को ख़त्म करना होगा। लिहाजा ये मनसूबाबंदी बड़ी देर से जारी है। 11 दिसंबर सन 2001 काबुल पर इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान का कंट्रोल खत्म हो गया है और इसकी जगह संभालने वाले शिमाली इत्तेहाद के वज़ीर इंसाफ ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि तालिबान के सख्त कवानीन ख़त्म कर दिए जाएंगे और किसी को हाथ काटने, संसार करने और कोड़े मारने की सज़ा आइंदा नहीं दी जाएगी। मगरबी अक़वाम की बर्बरियत तारीख़ के आईने में। बाज़ लोग पूछते हैं कि क्यूबा के अमरीकी तफ्तीशी मरकज़ में जिन तालिबान और अलकायदा के अरकान को ले जाया गया है और वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, इसके बारे में आपने क्यों कुछ नहीं कहा? ये सिर्फ मेरी बात नहीं, जिस शख्स की भी तारीख पर नज़र है और वो मगरबी अक़वाम के दिखाने के दांतों के साथ साथ खाने के दांतों से भी वाकिफ़ है, उसके लिए अमेरिका का ये तर्ज अमल खिलाफ तवक्को और काबिल ताज्जुब नहीं है कि इसने अफ़गानिस्तान के खिलाफ बाकायदा ऐलान जंग करने और हर मरहले पर इसे जंग करार देने के बावजूद अपने शिकस्त खुर्दा मुखालिफिन में से गिरफ्तार शुदगान को जंगी कैदी तस्लीम नहीं किया। और अमेरिका पूरी दुनिया की मुखालफत के बावजूद क्यूबा के तफ्तीशी मरकज़ में ले जाए जाने वाले कैदियों को वो हुकूक और सहूलतें देने के लिए तैयार नहीं जो जनीवा कन्वेंशन के वाज़ेह फैसलों के मुताबिक उन्हें हर हाल में हासिल होनी चाहिए। ये ताकत की हुकूमत और जंगल के कानून का मुजाहरा है जो पहली बार नहीं है, बल्कि मगरबी अक़वाम इससे कबल 20 बार ऐसा कर चुकी हैं। तालिबान और अलकायदा के कैदियों के साथ अमरीकी हुकूमत का मौजूदा रवैया ये सिर्फ उन लोगों के लिए ताज्जुब और हैरत का बायस हो सकता है जो अमरीकी इत्तेहाद को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर जनीवा कन्वेंशन के फैसलों और अमरीका या दीगर मगरबी ममालिक के दस्तूर और क़वानीन के हवाले से देखते हैं और ये समझते हैं कि ये उसूल पसंद क़ुव्वतें हैं जो उसूल और ज़वाबित की जंग लड़ती हैं। लेकिन जो हज़रात इन अक़वाम के माजी और मफ्तू अक़वाम के साथ इनके तर्ज़ अमल के तसलसल से वाक़फ़ियत रखते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अमरीकी इत्तेहाद के नज़दीक उसूल व ज़वाबित और अखलाक व अक़दार की हैसियत सिर्फ हथियारों की है जिन्हें वो अपनी मुखालिफ अक़वाम और ममालिक के खिलाफ खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब इन्हीं उसूल और ज़वाबित पर खुद की बारी आती है तो VIP के मकाम पर फायज होकर अपने आप को इससे मुस्तस्ना करार दे लेते हैं। ये नस्ली बरतरी या VIP होने की बात महज अंदाज़ा नहीं बल्कि यहूद व नसारा के एतकादी और तहजीबी पस मंज़र का हिस्सा है जिसकी निशानदही कुरान करीम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 80, सूरतुल माइदा की आयत 18 और दीगर मकामात पर की है कि ये दोनों कौमें खुद को बाकी उम्मतों से मुमताज़ और VIP समझती हैं। यहूदियों का कहना है कि हम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की औलाद हैं, जबकि ईसाइयों का अकीदा यह है कि वो क़यामत तक जो भी गुनाह करेंगे उन सब का कफ़ारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके बकौल सूली पर चढ़कर दे गए हैं। इसलिए बालादस्ती, बरतरी और किसी भी किस्म की मसूलियत से बालातर होने की बात यहूद व नसारा की जबिल्लत और मिजाज में शामिल है जिसका मुजाहिरा हर दौर में होता रहा है और आज भी अमरीकी इत्तेहाद इसी जबिल्लत व फितरत का खुले बंदों इजहार कर रहा है। अगर आप क्यूबा के तफ्तीशी मरकज़ में तालिबान और अलकायदा के कैदियों के साथ अमरीकी तर्ज अमल पर हैरत का इजहार करने की बजाय
اس سلسلے میں امریکہ سے کسی خیر اور انصاف کی توقع بلکہ خوش فہمی رکھنے کی بجائے مغربی اقوام کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ان کارناموں پر ایک نظر ڈالیں جو انہوں نے مختلف ممالک اور اقوام کو غلام اور نوآبادی بنانے کے بعد گزشتہ صدیوں میں ان سے روا رکھے تھے۔